محفل پاک میں تشریف لائے ہوئے میرے تمام سنی بھائیوں، خواتین اسلام، ماں بہنوں، علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام، بانیان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا، سبحان اللہ، ارسلہ مبشرا سبحان اللہ، وارسلہ ممجدا، سبحان اللہ۔ صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ سبحان اللہ۔ بآواز بلند شریف کا نذرانہ پیش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی محفل میں ہم سب کی شرکتوں کو، نشستوں کو، حاضریوں کو سرکار پیران پیر
حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک افسوسناک حادثے کی خبر یہاں آنے کے بعد سماعت میں آئی۔ معلوم ہوا بیڑی کی کچھ ہمارے سنی مسلم بھائی بہن جو درگاہ شریف کی حاضری زیارت کے لیے کامل شاہ ولی کی بارگاہ میں گئے تھے، ریٹرن میں واپسی میں ایک حادثے میں ایکسیڈنٹ میں ان سب کا انتقال ہوا، اور جیسا کہ پتہ چلا کہ ایک ہی گھر کے 4 افراد کل ملا کے 8 افراد اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ آج ان سب کا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب دلوں کے طبیب حضور اکرم نور مجسم حضور پرنور سراپا نور نور علی نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی صدقے میں ان تمام بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرمائے، اور انہیں جوار رحمت میں، جوار مغفرت میں، اعلیٰ علیین میں، فردوس اعلیٰ میں، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائے۔ جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر والے ہیں، سگے والے ہیں، کتب والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی اچھی نورانی حقانی بیانات عزیز گرامی حضرت مولانا زاہد حسین صاحب کی زبان سے آپ سماعت کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام عالموں مفتیوں کو حق بولنے، حق سمجھنے، حق پر چلنے اور ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امام عشق و محبت، آقائی نعمت، دریائی رحمت، معدن کشف و کرامت، علم و حکمت کے جبل استقامت، رہبر شریعت و طریقت، رازدار معرفت و حقیقت، شیخ الاسلام والمسلمین سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشہور زمانہ مناجات میں عرض کر رہے ہیں کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اور مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا
آمین آمین سبحان اللہ اتنی عظیم اونچی ہستی ہے اعلیٰ حضرت کی، مگر اہل بیت آل رسول سے کس قدر محبت فرما ہے، سبحان اللہ کس قدر عقیدت ہے اعلیٰ حضرت کے دل میں اہل بیت رسول کی، آل رسول کی، اولاد رسول کی اعلیٰ حضرت کے سینے میں کس قدر محبت ہے کہ عرض کرتے ہیں، بریلی شریف میں ہے تو عرض کرتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ اور جب ہند سے مدینہ پاک پہنچتے ہیں تو وہاں عرض کرتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ آہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تھا۔ حضرات، قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک رب العالمین اپنے کلام مجید میں عرشی، آسمانی، لامکانی، قدرتی میسج میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدنی پیغام میں، مدنی پیغام میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کی شان میں، اپنے ولیوں کی شان میں، اپنے کامل مومن بندوں کی شان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ سبحان اللہ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، مصطع ہے، ان کے لیے اعلان ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی، فلاح اور بہبودی، اور ان کے لیے بشارت ہے اعلیٰ علیین اور جنت۔ سبحان اللہ، جو اپنے ایمان میں کامل ہیں، اللہ کے وہ بندے جو اپنے ایمان میں کامل ہیں، اپنے عمل میں نیک اور صالح ہیں، انہوں نے اللہ رسول کو اپنا بنا لیا ہے، اور اللہ رسول نے ان بندوں کو اپنا بنا لیا ہے۔ ایسے بندوں کی شان میں خود پروردگار تو عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بشارت ہے۔ سبحان اللہ، حضرات، انسان مادی اعتبار سے چھوٹا ہو کہ بڑا، امیر ہو کہ غریب، گورا ہو کہ کالا، ادنا ہو کہ اعلیٰ، شاہ ہو کہ گدا، راجہ ہو کہ مہاراجہ، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، اگر عمل صالح کی نعمت نہیں ہے، تو وہ انسان تو ہو سکتا ہے، وہ منس تو ہو سکتا ہے، وہ آدمی تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے دربار کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، رب العالمین کے دربار کا محبوب، رحمت للعالمین کے دربار کا محبوب وہی بندے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔
جن کا سینہ اس کے رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے، جو شب و روز اپنے ایمان میں کامل ہے، عمل صالح ان کے ساتھ ہے، نیک عمل، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، اللہ تعالیٰ کے فرامین، رسول اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کر رہے ہیں۔ یہی وہ بندے ہیں جو بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ رسول کے دربار میں محبوب بن چکے ہیں، اور انہی بندوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ انہی بندوں کے بدولت، ایسے بندوں کے لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ ان کے لیے، ان بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ وہ مومن کامل تھے، اولاد رسول تھے، سیدنا علی مشکل کشا شیر خدا کی آل تھے، اولاد تھے۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جگر پارے تھے، امام علی مقام امام حسن مجتبی کی آنکھوں کے تارے تھے، امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کے کلیجے کے ٹکڑے تھے۔ ہم سب کے غوث اعظم، غریب نواز کے غوث اعظم، سارے ولیوں کے غوث اعظم، اولین آخرین اولیاء کے غوث اعظم، وہ غوث اعظم جن کا فرمان ہے کہ میرا مرید مشرق میں حیران پریشان ہو، ان کا سطر کھل گیا ہو۔ سطر سے مراد تہبند نہیں، سطر سے مراد پاجامہ نہیں، سطر سے مراد پینٹ نہیں، سطر سے مراد پہننے کے کپڑے نہیں۔ میرے سرکار پیران پیر کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا سچا مرید مشرق میں ہے اور وہاں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ذلت ہو رہی ہے، رسوا ہو رہا ہے، کوئی ذلیل کر رہا ہے، کوئی ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اور وہ مجھے یا شیخ عبد القادر کہہ کر یاد کر لیتا ہے، تو میں اپنے مشرق والے مرید کو مغرب میں رہ کر ترنت ان کی خدمت میں پہنچتا ہوں، ان کی امداد کرتا ہوں۔ نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم مشرق اعلیٰ حضرت۔ غوث اعظم جن کی یہ شان ہے کہ مشرق میں مرید حیران ہے اور سرکار غوث اعظم مغرب میں ہے، لیکن جب ان کا سچا مرید وقت مشکل میں پکارتا ہے تو ایک آن میں آپ تشریف لاتے ہیں اور ایک لمحے میں ان کی ڈوبتی کشتی کو کنارے دیتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا بھی، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا بھی۔ وہ سرکار غوث اعظم جنہوں نے خود اپنی شان میں ارشاد فرمایا، اور میں پہلے بول چکا ہوں کہ ولی کی زبان پر خود اللہ پاک بولتا ہے۔ آپ قصیدہ غوثیہ کسی سے سن لیجئے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ۔ آپ کسی سے ایک ایک شعر سنیے، اس کا ترجمہ سنیے، اس کا مطلب، اس کی تشریح سماعت کیجئے،
تو بظاہر ایسا لگے گا کہ غوث اعظم نے معاذ اللہ 100 بار 1000 بار معاذ اللہ کیا گھمنڈ کیا ہے، تکبر کیا ہے، معاذ اللہ غرور کیا ہے، کیونکہ ظاہر میں دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ایک ایک شعر میں بظاہر غرور ٹپک رہا ہے، گھمنڈ ٹپک رہا ہے بظاہر دیکھنے میں، مگر تمام اولیاء کی جماعت نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب سرکار غوث اعظم دستگیر کی زبان سے یہ قصیدہ شریف کے اشعار جاری تھے، قصیدہ کے اشعار بول رہے تھے، اس وقت کیفیت تھی، اس وقت آپ مستی کے عالم میں تھے، اور وہ قصیدہ شریف جو قصیدہ غوثیہ ہے آپ کی زبان سے جاری ہو رہا تھا، زبان آپ کی تھی مگر فرمان پروردگار کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ایک ہی شعر کو سمجھ لیجئے، خالی ایک ہی شعر کو سمجھ لیجئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شعر میں، انا الجیلیو محی الدین اسمی، انا الجیلیو محی الدین اسمی، وہ اعلامی اعلی راس الجبال، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، دین کو زندہ کرنے والا میرا نام ہے، اور بغداد میں نہیں، عراق ہی میں نہیں، ایران ہی میں نہیں، روئے زمین پر ہی نہیں، بلکہ پہاڑوں اور دریاؤں پر میری بلندی کے پرچم لہرائے گا۔ خود فرما رہے ہیں۔ آج اگر کوئی مفتی صاحب یہ کہے مجھے کیا سمجھتے ہو، میرا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، تو آپ کو کہ بڑا گھمنڈی ہے، بڑا تکبر والا ہے، گھمنڈی انسان ہے، مگر سرکار غوث اعظم خود فرما رہے کہہ دو سبحان اللہ۔ انا الجیلیو محی الدین اسمی وَأَعْلَمَ عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، میں جلال کا رہنے والا ہوں اور دین کو زندہ کرنے والا میرا نام ہے، اور میری بلندی، میری برتری، میری ولایت، میری فضیلت، میری بزرگی اور میری غوثیت کے جھنڈے عرش و فرش پہ لہرائے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم خود فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی کسی دن کے اندھے خبیث نزدیک کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نہ سمجھے، ہم تو یہی کہیں گے کہ غوث اعظم کا جھنڈا پہاڑوں اور دریاؤں پر لہرایا جا رہا ہے، اور مصطفیٰ جاری رحمت کا جھنڈا عرش و کرسی ساری کائنات میں لہرایا جا رہا ہے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کہہ دو سبحان اللہ، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرہیرا۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب قصیدہ غوثیہ شریف حضور غوث اعظم بول رہے تھے، فرما رہے تھے، پہلے سے کوئی سیٹنگ نہیں تھی، ورنہ جو نعت شریف بناتے، کلام بناتے ہیں، شعر و سخن بناتے ہیں، ایک ایک نعت ایک ایک منقبت بنانے میں کبھی کبھی 2-2 4-4 دن لگ جاتے ہیں۔ اب کچھ شاعروں کو تو نعت بناتے اور کلام بناتے بناتے قبض ہو جاتا ہے، قبضیات ہو جاتی ہے، کلام بنتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں مغز میں۔ مگر سرکار غوث اعظم کہہ دو سبحان اللہ۔ قصیدہ غوثیہ شریف جب آپ بغداد شریف اپنے خانقاہ میں پڑھنے لگی، ایک دو نہیں درجوں بزرگان دین، مشائخ کرام، اولیاء کرام اس وقت موجود، آپ پر ایک کیفیت طاری تھی، آپ کے چہرے پہ جلال تھا، اور رب کی طرف سے آپ کی زبان پر جاری ہو چکا، اور آپ قصیدہ غوثیہ کے اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، 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 یہاں تک کہ پورا قصیدہ غوثیہ۔ جب بزرگوں نے دیکھا اس قصیدہ شریف کو تو سرکار غوث اعظم سے پوچھا، حضور یہ آپ کی زبان سے جاری ہوئے؟ اچھا،
مجھے خبر نہیں پڑی، یہ میرے رب العالمین کا احسان و کرم ہے۔ انہوں نے آج خود میری زبان سے میری تعریف بلند کیا۔ تو جاؤ دنیا میں اعلان کر دو، اب جو میری زبان سے یہ کلام نکل گیا، یہ قصیدہ شریف نکل گیا، قیامت تک جو اس قصیدہ شریف کا ختم رکھ لے گا اس کی تمام مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ آج بھی ختم غوثیہ میں، ختم قادریہ میں وہ قصیدہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت ادب احترام کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں دل میں جو مراد منت کرتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، قصیدہ شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین اور دنیا کی مرادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں ہیں۔ ذرا مقام مرتبہ دیکھو، میں نے بولا تھا کہ میں اس شعر کا خلاصہ کبھی بیان کروں گا، آج مختصر خلاصہ سماعت فرمائیے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ۔ سماعت فرمائیے، سماعت فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ شریف میں ہے، بغداد شریف کے اندر مریدوں کا ہجوم ہے۔ اچانک آپ محفل سے اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد تیزی کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھی۔ لوگ کھڑے ہیں، مشائخ، بزرگان دین، اولیاء کرام، آپ کے مریدین سب کھڑے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں سرکار؟ پیر صاحب کہاں چلے جا رہے ہیں غوث اعظم سے؟ گیٹ سے باہر نکلے، لوگ بھی باہر نکلے کہ کہاں تشریف لیے جا رہے ہیں؟ کسی سے کچھ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ بتایا نہیں کہ میں فلاں محلے میں جا رہا ہوں، فلاں کے گھر پہ جا رہا ہوں، فلاں ضرورت سے کام سے جا رہا ہوں، کچھ بولا آپ نے نہیں، فرمایا نہیں، تیزی سے چل دیے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی لوگ گیٹ تک پہنچے، جب گیٹ کے باہر پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم نگاہوں سے غائب ہو چکے، نگاہوں سے غائب ہو چکے۔ لوگ تلاش کرنے لگے کدھر چلے گئے؟ کیا ہوا میں پرواز کر گئے؟ کیا عرش اعظم کی طرف چلے گئے؟ کہاں پہنچ گئے سرکار غوث اعظم؟ ابھی تو گیٹ کے باہر گئے اور ہم بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، مگر اچانک نگاہوں سے کہاں غائب ہو گئے؟ حضرت علی بن ہیئتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خلیفہ اور مرید ہیں، وہ بھی تیزی سے بڑھے، محلے والوں سے پوچھنے لگے، دکانداروں سے پوچھنے لگے کہ پیران پیر کو گزرتے ہوئے دیکھا؟ دکانداروں نے بتایا ہاں چہرے پہ جلال تھا، مگر زمین پر قدم نہیں، سرکار ہوا کی دوش پر اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ زمین پر قدم نہیں تھا، چلتے ہوئے نہیں، بلکہ ہوا کے دوش پر، ہوا کے کندھے پر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگ بھی قدم سے کھڑے ہو گئے، کہاں چلے گئے کچھ خبر نہیں۔ یہ لوگ اسی راستے سے چلتے رہے، پوچھتے چلتے رہے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ آ گیا۔ دریائے دجلہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا ابھی دریائے دجلہ پر پانی کی سطح پر آپ چل رہے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے۔ لوگ پہنچے، جب پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ پوری جماعت، اولیاء کی جماعت نے کیا دیکھا کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مقدس تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور دریائے دجلہ کے پانی پر ایسے سیر فرما رہے ہیں جیسے ہم تم زمین پہ واکنگ کرتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، ایسے دریا کے پانی پر چل رہے ہیں اور تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب اور کنارے پہ پہنچ کے لوگوں نے دیکھا تو اور حیرت میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے دیکھا یا اللہ، سرکار غوث اعظم جدھر سے پانی پر چلتے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، مچھلیاں اچھل اچھل کر آپ کے قدم غوثیت کا بوسہ لے رہی ہیں، اور جو بوسہ لیتی جا رہی ہے وہ دور جا کر پانی میں ڈوبتی نہیں، بلکہ سروں کو اونچی کر کر کے آپ کے چہرے کا دیدار کر رہی ہے۔ لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، سب ادب سے کھڑے ہو گئے، آپ کے نانا جان پر، آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام، درود شریف سب پڑھنے لگے۔
سرکار غوث اعظم کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، چہرے پہ جلال ہے، پتہ نہیں کیوں آج دریائے دجلہ کے پانی پر آپ سیر فرما رہے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچانک آپ بیچ دریا میں پہنچے، چلتے 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 مریدوں ولیوں نے دیکھا کہ آپ بیچ دریا میں پہنچے، آپ نے قبلہ کی طرف رخ اٹھا کے دیکھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ترنت ایک سبز کلر کا بڑا سا مسلح دریا میں آ گیا، اور خود بخود نہ کوئی فرشتہ دیکھنے میں آ رہا ہے، نہ کوئی انسان دیکھنے میں آ رہا ہے، نہ کوئی جنات دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ اڑتا ہوا مسلح، بہت بڑا مسلح اڑتا ہوا آیا اور تخت سلیمانی کی طرح خود بخود پانی پہ بچھ گیا۔ ان بزرگوں نے کنارے سے جب غور سے دیکھا تو مسلح پر آگے 2 سطر میں لکھا ہوا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ پین سے نہیں، روشنائی سے نہیں، سیاہی سے نہیں، پینسل سے نہیں، نورانی تحریر سے لکھا ہوا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اس کے نیچے دوسری سطر میں تھا، کہہ دو سبحان اللہ، سلام علیکم اہل البیت، اے اہل بیت آپ پر سلام۔ اور جو اللہ کے ولی ہے نہ انہیں کوئی خوف، نہ انہیں کوئی رنج و ملال، نہ کوئی غم۔ یہ 2 آیت شریف مسلح پہ لکھا ہوا ہے۔ مسلح بچھ گیا، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ پڑھ کر مسلح پہ قدم رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور قدم رکھتے ہی آپ نے دیکھا ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ظہر کی نماز کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا مسلح اور اڑتا ہوا آیا، آگے بچھ گئے، آپ آگے کے مسلح پہ قبلہ رو کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انتظار کرنے لگے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے ہوا میں اڑتے ہوئے رجال الغیب تشریف لانے لگے، رجال الغیب تشریف لانے لگے۔ اب یہ رجال الغیب کون ہے، کیا چیز ہے، سمجھتے چلو۔ رجال الغیب اللہ کے ان مقدس بندوں کو کہا جاتا ہے، ان مردان خدا کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، جو اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، اور خود غوث اعظم دستگیر کی طرف سے، مولا کائنات شیر خدا کی طرف سے، حسنین کریمین کی طرف سے اس ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ڈیلی 24 گھنٹے میں پورے جہان کی 7 چکر لگاتے ہیں۔ کتنے چکر لگاتے ہیں بولو؟ 7 چکر لگاتے ہیں۔ کہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کہاں بس کی ڈوب رہی ہے، کہاں کتب کی ضرورت، کہاں غوث کی ضرورت، کہاں ولی کی ضرورت، کہاں کس کی ضرورت، فوراً وہ خواجہ خضر کو اطلاع دیتے ہیں، حضرت خواجہ خضر کو باخبر کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ابھی ہم لوگ دیکھ کے آئے، وہاں پر ایک ولی کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام فوراً غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم اسی وقت اس علاقے کے لیے ولی کا انتخاب کرتے۔ یہ روحانی دنیا ہے، یہ روحانی دنیا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھو، آپ کے جام نگر کے کورٹ میں اگر جج مر جائے، اللہ کرے ظالم جج مر جائے، جس نے غلط فیصلہ کیا اور اپنی دولت کو غیروں کا قرار دے دیا، فیصلہ موٹا بڑا فیصلہ آیا تھا نا، اللہ کرے وہ جج مر جائے، آمین آمین، سب کہہ دیجئے آمین آمین آمین۔ تو ایک جج مر جائے کہیں کا تو ترنت اس کی جگہ پہ دوسرے جج کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بولو، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی پی ایس آئی ہے، کوئی ایس پی ہے،
کچھ ہو جائے تو اس کی جگہ پہ فوراً دوسرے کو منتخب کرنا پڑتا ہے، نہیں تو معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو ظاہری دنیا ہے، یہ سب تو غلام ہے، غلام، یہ سب تو نوکر چاکر ہے۔ اصل حکومت روحانی حکومت ہے، اور روحانی حکومت کے تاجدار غوث اعظم ہے، اور اس روحانی حکومت کے سپہ سالار اور بنانے والے، قائم رکھنے والے مدنی تاجدار۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ کے یہاں پر دھرار نمبر ایک نمبر میں آپ سب ایک نمبر والوں کے لیے یہاں کون سے ولی کو مقرر کیا گیا ہے، کیا خبر ہے؟ کیا پتا ہے؟ ان کی ڈیوٹی ہے کہ دیکھو جو ان کے اوپر ہے وہ ہمیشہ خبر لیتے ہیں، دھرار نمبر 1 کی خبر دیتے رہنا، دیتے رہنا۔ یہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، رسول اللہ کی امتی رہتے ہیں، دیکھتے رہنا، خبر لیتے رہنا، وہ ان کو ٹیلی فون موبائل وائرلیس سے بھی لاکھوں گنا تیز پھٹافٹ خبریں آگے بڑھتی رہتی ہے پورے ہندوستان کی خبر غریب نواز کی بارگاہ میں، اور فوراً وہاں ججمنٹ ہوتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، فوراً وہاں سے آگے بڑھایا جاتا ہے حضرت حسنین کریمین کی بارگاہ میں۔ دونوں بھائی فوراً وچار کرتے ہیں اپنے ابا جان مولا علی شیر خدا کی۔ مولا علی شیر خدا بڑے ادب و احترام کے ساتھ رسول پاک کی خدمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بارگاہ الہی میں پہنچتے ہیں، ترنت 1 سیکنڈ میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ کہتے سبحان اللہ، ذرا سر جھکاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ الہی سے جو حکم صادر ہوتا ہے آگے بڑھا دیتے، آگے علی بھائی کو آگے بڑھاتے جاؤ۔ مولا علی شریف خدا حسنین کہتے لو بیٹی لو آگے بڑھاؤ، غوث اعظم کو دے دو، غوث اعظم غریب نواز کو دے دو۔ جو جس ملک کے راجہ ہے، شہنشاہ ہے، وہاں تک ان کی فائل پہنچا دی جاتی ہے، جو وہاں پر دستخط سائن کر دیا جاتا ہے اسی پر پورے ملک کو چلایا ہے۔ یہ روحانی دنیا ہے۔ اگر آپ اس بات پر میں آ جاؤں اور واقعہ پیش کرنے لگ جاؤں تو پھر غوث اعظم کا بیان رہ جائے گا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو بھی میں انشاءاللہ خلاصہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل سیدنا و مولانا محمد الباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا۔ یہ سادات کرام کو کم نہ سمجھو، ان کے آبا و اجداد ہی کی طرف سے سارے فیصلے آتے ہیں، اور ان عالموں کو کم نہ سمجھو۔ اپنے تو چھوٹے موٹے انسان کیا سمجھا، ان لوگوں کا مقام کیا ہے، ورنہ یہ عالم اللہ اکبر، یہ سادات، یہ اہل بیت ہم سب کے سروں کے تاج ہیں۔ اپنے تو چھوٹے انسان تھے، کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو رجال الغیب، سبحان اللہ، ان اولیاء کرام کو کہا جاتا ہے جن کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ پورے جہان کی سیر کرتے رہو، 24 گھنٹے میں پورے جہان کی 7 چکر لگاؤ۔ کتنے چکر لگاؤ؟ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، شاد ہو، عطا ہو، تو کبھی آپ بھی میرے علم میں اضافہ کر دیجیے گا، ادھار آپ لوگوں پر ادھار۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ سرکار خواجہ غریب نواز سلطان الہند تاجدار اولیاء عطا رسول حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ شان خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ، تیرا نہیں محروم کبھی مانگنے والا،
وہ غریب نواز، وہ غریب نواز، اللہ اکبر. ان کی جو اولاد ہیں غریب نواز کے، کل آپ کے 4 صاحبزادے تھے. ان میں سے ایک صاحبزادے بچپن ہی میں غریب نواز کی حاضری میں، میرے سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں، غریب نواز کی زوجہ محترمہ یعنی بیوی صاحبہ وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بچہ غریب نواز کا کہہ دو سبحان اللہ. وہ چھوٹا سا بچہ کھیلتے 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 اچانک غریب نواز کے سامنے اچانک آسمان کی طرف دیکھنے لگ گئے. سبحان اللہ. میرے غریب نواز بھی دیکھے کہ اور رجال الغیب کا قافلہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. غریب نواز دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ اپنے ابا کو دیکھ کے مسکرایا اور وہاں سے پرواز کر کے رجال الغیب میں شامل ہو گئے. آج بھی لاپتہ ہے اور رجال الغیب میں شامل ہو چکا ہے. سرکار غریب نواز کا بیٹا وہ بھی رجال الغیب میں شامل تھے، مگر بچے تھے. اللہ نے بچپن میں ایسا مقام دے دیا کہ دیکھا، اپنے ابا جان کے چہرے کو دیکھا، اور غریب نواز ابھی دیکھ رہے تھے کہ بچے نے پرواز کیا اور رجال الغیب میں شامل ہو. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے سبحان اللہ، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے علم نور تیرا سب گھرانہ. درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم مصلی پہ کھڑے ہوئے، رجال الغیب اولیاء کرام مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے آنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ پیچھے والے لمبے مصلی پر ادب سے کھڑے ہو گئے. ظہر کا وقت ہے. میرے غوث اعظم نے جب دیکھا سب کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا سنتیں ادا کر لو، سبحان اللہ. سنت ادا کر لو، ظہر کی سنت ادا کر لو. سب قبلہ رخ کعبے کی طرف چہرہ کر کے ظہر کی 4 سنت میں لگ گئے. سبحان اللہ. غور طلب مقام ہے. نزدیک مسجد ہوتی ہے، آذان ہوتی ہے 5 ٹائم کی، مگر نزدیک ہونے کے بعد بھی ہمیں آپ کو نہ فجر میں نہ ظہر میں نہ عصر میں نہ مغرب میں نہ عشاء میں، اور بعض تو ایسے بزرگ ہو گئے ہیں کہ ان کو جمعہ میں بھی جانے کی توفیق نہیں. نزدیک مسجد ہوتی ہے، نزدیک. میرے بھائی وہ اللہ کا مہمان ہے آپ کے محلے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے بولو، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اپنا تمہارا ہمارا سگا والا ہے، دور دور سے کہیں سے بھی آوے، مٹن مچھی گوشت وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اور بڑا آدمی ہے تو شرمان قورمہ لولی پاپ اور نہ جانے کیا کیا چیز کا انتظام کرتے ہیں. آپ نے اللہ کے مہمان کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ایک پورے جام نگر کے اگر چکن ٹکا لا کے مسجد کے سامنے رکھ دے کھا، تو اللہ کا مہمان کھانے والا نہیں ہے، کھلانے کے لیے آیا ہے. اللہ کا مہمان کھانے کے لیے نہیں آیا، کھلانے کے لیے آیا ہے. تم نمازوں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، حاضری کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، قرات کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے اس کا پیٹ بھر دو. ایسی دعا عطا کر دے گی مسجد کہ تمہارا سارا پریوار خوشحال ہو. کھلانے کے لیے آیا، وہ کھانے کے لیے. سبحان اللہ. کیا ہی خوب اچھی بات کہی ہے کہنے والوں نے. ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں جا کے دیکھ لی، ہو کر خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھی. فکر و علم نہ کوئی غم، ہوگی تجھے تیری قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دیکھی. نزدیک مسجد ہے، اے سی ہے. مفتی صاحب اے سی والی مسجد ہے، دیسی والی مسجد ہے. سبحان اللہ. دیسی والی مسجد تھی، اب تو اے سی والی مسجد ہو گئی. مگر اللہ کی پناہ پھر بھی
کم سے کم یہ سمجھ کے چلو نماز بھی ہو جائے گی گھر میں، تو اپنے جھونپڑے میں تو اے سی نہیں ہے، تھوڑی دیر اے سی کی لذت حاصل کر فریش ہو جائے گی۔ گھر میں تو وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے فلٹر نہیں ہے، فلٹر، چلو مسجد چلے جائیں، ماشاء اللہ فلٹر والا پانی مل جائے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، اور جب یہاں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پی لو گے اور نماز بھی پڑھ لو گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تو انشاءاللہ میدان محشر میں رسول پاک کے ہاتھوں سے، مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں سے، حسن کریمین کے ہاتھوں سے، غوث اعظم کے ہاتھوں سے، اور تم سب کے پیر و مرشد کے ہاتھوں سے انشاءاللہ جام کوثر ملتا ہے۔ کیا نماز میں مسجد میں جا کے دیکھ لی، ہو کر خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ لی۔ اور آج تو آسان ہے بھائیو، موٹر سائیکل بھی ہے، پھڑپھڑاتے ہوئے چلے گئے مسجد۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آقاؤں نے، ہمارے تاجداروں نے تو میدان جنگ میں بھی نماز کا اہتمام کر دیا۔ تیر تبر، تیر و نشتر، تیر و تلوار کی پرواہ کیے بغیر، دشمن کے خطرہ کی پرواہ کیے بغیر جب نماز کا وقت آیا، سورج کو دیکھا، گھڑی گھڑیال کا تو زمانہ دور تھا ہی نہیں، بلکہ دیکھا سپہ سالار نے سورج کو، اپنے قافلے، اپنے مجاہدین، اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو کہا ٹھہر جاؤ، آدھا آدھی ہو جاؤ، دو ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ، ایک ٹکڑا دشمن سے مقابلہ کرتا رہے، دوسرا ٹکڑا نماز میں مشغول ہو جائے، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی کو کہا گیا ہے، اسی کو ڈاکٹر اقبال نے یوں عرض کیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آ گیا این لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا این لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کر زمین بوس ہوئی قوم حجاز، مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلوار کے سائے میں۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ دعا کرتا ہوں اور کسی سے وعدہ نہیں لیتا، کیونکہ وعدہ توڑ دو گے گنہگار ہو جاؤ گے، لیکن میری عادت ہے کبھی کبھی ارادہ جان لیتا ہوں، ارادہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعدہ اور ہے، ارادہ اور ہے۔ سبحان اللہ، وعدہ لے کر توڑ دینا گناہ ہے، مگر ارادہ کر کے کینسل کر دینا یہ گناہ نہیں۔ سبحان اللہ، تو میں اپنے سنی بھائیوں کو گناہ میں مبتلا نہیں کرتا، سبحان اس لیے اللہ، وعدہ نہیں لیتا، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کہ ہم جمعہ جائیں گے، اور کہہ دو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا ارادہ۔ کیا ہو گیا بولو؟ سبحان اللہ، ارادہ، نیت، ارادہ، وعدہ نہیں ہوا، کیونکہ وعدہ کر کے توڑنا گناہ ہے۔ بے شک، تو میں سب کا گناہ لے کر کے کہاں جاؤں گا، انہیں میں ڈوب جاؤں گا؟ نہیں، ارادہ۔ ہاں، تو ارادے کو بھی ذرا قائم رہنا، ارادے پر۔ انشاءاللہ جمعہ کم سے کم جمعہ چالو کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو جمعہ چالو کر دینا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دن اللہ کی عدالت میں پہنچ جاؤ، اللہ کی کچہری میں پہنچ جاؤ، دیکھو پھٹافٹ فیصلہ ہو جائے گا۔ سبحان احکم الحاکمین کا دربار ہے، سارے حاکموں کا حاکم ہے وہ، احکم الحاکمین۔ محبوب میری عدالت میں وہ آ گیا ہے، جمعہ کو آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے جمعہ، یہ جمعراتی ہے، سبحان اللہ، جمعراتی ہے، آ گیا ہے جمعہ کو۔ میرے محبوب قلم مغفرت چلا دیا جائے، میرے محبوب رحمت اللہ علیہ نگاہ کرم اٹھا دیجئے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، رحمت اللہ علیہ کی نگاہ رحمت اٹھ جائے گی، ایک جمعہ کی صدقے میں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں کم سے کم جمعہ کا جمعہ میں پھر دھیرے 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 انشاءاللہ 5 وقت نماز کی عادت بھی بن جائے گی۔ ہاں، اچانک گھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا، ہاں، پھر ڈاکٹروں کے یہاں جانا پڑے گا، زاہد بابو کے یہاں جانا پڑے گا، تو بتا جس کے۔ اس لیے آہستہ آہستہ میرے جمعہ سے چالو کرو، کس سے بولو؟ پہلے ڈالنا تھا، پھر اصلی ہضم ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنتیں پڑھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب نے سنتوں کی نیت کر لی،
سنت ادا ہو گئی. جو پیچھے صاحب تھے، جو پیچھے تھے، پیچھے کھڑے تھے، سنت پڑھ کے کھڑے ہوئے وہ غوث اعظم نے فرمایا تکبیر پڑھو، ظہر کی تکبیر. سبحان اللہ. تکبیر پڑھو. تکبیر کہی گئی، تکبیر پڑھ دی گئی. اس کے بعد سرکار غوث اعظم ظہر کی نماز امامت کے لیے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. سارے ولی مصلی پہ ہیں. جو کنارے پر کھڑے تھے، میرے غوث اعظم نے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اشارہ کیا کہ تم سب بھی آ جاؤ. سبحان اللہ. اب جو کچھ اس میں ولی تھے اور کچھ بیچارے بے ولی تھے، سبحان اللہ. تو ولی تو آ گئے. اب جو بے ولی تھے، بغداد کے رہنے والے، ہم جیسے کیسے دریا میں چلے جائیں گے؟ ڈوب جائیں گے. تو میرے سرکار نے فرمایا آ جاؤ. ارے آنا چلنا تیرا کام اور بچانا عبد القادر کا کام. سب آ کر کے کھڑے ہو گئے. اب مسلح پہ جگہ ہی نہیں ہو رہی ہے. مسلح چھوٹا سا آیا تھا. غوث اعظم نے فرمایا دریا کے پانی کے سطح پر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ پانی کے سطح. سبحان اللہ. سب کھڑے ہوئے. سرکاری بغداد کا حکم سے کھڑے ہوئے. پیران پیر نے ارشاد فرمایا کہ سب اپنی آنکھوں کو بھی کھول کے رکھو اور دلوں کی آنکھوں کو بھی کھولو. غوث اعظم دستگیر نے نیت کی. کہہ دو سبحان اللہ. ظہر کی نیت کی، 4 رکعت کی نیت کی، امامت کی نیت کی، اور جو ہی فرمایا اللہ اکبر. پیچھے سب لوگوں نے جب اللہ اکبر کہا تو ان لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھا. ادھر اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھا، ادھر کانوں میں آواز سب کی آئی کہ عرش کے سارے فرشتوں نے مل کر کہا اللہ. جو پیچھے بیچارے نمازی تھے کچھ، جو ولی نہیں تو وہ تو چونک اٹھی. یہ آواز کہاں سے آ گئی؟ فوراً دل کی طرف توجہ دی کو عرش اعظم کے فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے. میرے غوث اعظم نے فوراً نماز شروع کر دی. دیکھنے والوں نے بعض نے کیا دیکھا کہ آپ کی زبان پاک سے جب الحمد شریف کی سور جاری ہوئی، آہستی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں سرًا، لیکن دیکھنے والے کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی زبان پاک سے، منہ سے سبز کلر کا نور نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے. اور جو پیچھے نمازی تھے ان کے ایک ایک کے سینے پر پیوست ہوتا جا رہا ہے، پیوست ہوتا جا. میرے سرکار غوث اعظم نے ادھر سلام پھیرا. جو ولی تھے ان کے درجے بلند ہو گئے اور جو بے ولی تھے وہ سب کے سب اللہ کے ولی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت. یہی خوب کہا کہنے والے نے، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جتنے ولی تھے ان کے درجے بلند ہو گئے اور جتنے بے ولی تھے سب اللہ کے ولی بھی. پھر میرے غوث اعظم دستگیر نے مجمع کی طرف چہرہ کیا، رخ کیا، مقتدیوں کی طرف موڑا کیا، چہرہ مبارک کیا اور فرمایا میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہیں. آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. دعا کر رہے ہیں اللہم انت السلام منک السلام وعلیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام. اس کے بعد عربی میں دعا مانگنے لگے. میرے غوث اعظم کیا پروردگار تیرا بندہ، کمزور بندہ، ضعیف بندہ عبد القادر نے یہ جماعت کے ساتھ جو ظہر کی نماز دریائے دجلہ کے پانی کی سطح پر ادا کیا، میرے معبود برحق میرے نانا کے صدقے میں اس نماز کو قبول فرما. غوث اعظم نے وسیلہ لیا، صدقہ لیا. کہہ دو سبحان اللہ.
غوث اعظم وسیلہ لیا اپنے نانا جان کا، سبحان اللہ، صدقہ مانگا نانا جان کا اللہ کے دربار میں، یہ غوث اعظم ہے۔ مگر آج کے یہ غوث اعظم نجدی لوگ یہ وسیلہ سے انکار کرتے ہیں، تو وہ غوث ہیں اور یہ نجدی غوث ہیں۔ یہ وسیلہ سے انکار کر رہا، کیا فرما رہے عرض کر رہا، روتے ہیں، اے میرے معبود برحق عبد القادر تیرا کمزور بندے نے جو ظہر کی نماز کا جماعت عطا، میرے مولا میرے نانا جان کے صدقے میں اس نماز کو قبول فرما، اور پروردگار اس نماز کی برکت سے میرے معبود برحق میرے نانا جان میں جتنے میرے مریدین ہیں، جتنے میرے مریدین ہیں قیامت تک جو میرے سلسلے میں مرید ہونے والے ہیں، اے مولا اس نماز کے صدقے میں تو مجھ سے عہد فرما، مجھ سے وعدہ فرما کہ میرے مریدوں کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک سچی توبہ نصیب نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک سچی توبہ نصیب نہ ہو تب تک میرے کسی مرید کو موت نہ ہو، اور ان سب کی مغفرت فرما۔ جب میرا مرید سچی توبہ کر لے، کلمہ شریف پڑھ لے، تب میرے مرید کو موت آئے۔ اے مولا تیرے کمزور بندے عبد القادر سے عہد فرما، وعدہ فرما، غیب سے ندائی وبشرک یا عبد القادر سبحان اللہ، انی قد سمعت وقد غفرت لک مریدک۔ اے عبد القادر بشارت خوشخبری سن لے کہ میں نے تیری دعا سن لی، تیری دعا قبول کر لی، اور تیرے مریدین کی قیامت تک کے لیے مغفرت کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر غوث اعظم دعا مانگ رہے تھے، ادھر ولی کامل جتنے اولیاء تھے وہ سب آمین کہہ رہے تھے، اور ان ولیوں نے کیا دیکھا، سب کی نگاہوں سے پردے ہٹ گئے۔ اس وقت جب غوث اعظم دعا کر رہے تھے، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، یہاں پیچھے یہ ولی لوگ، نمازی لوگ، یہ اللہ کے اولیاء آمین آمین کہہ رہے تھے، اور جب دل کی نگاہ سے دیکھے تو روئے زمین پر جتنے اولیاء تھے اس وقت غوث اعظم کی دعا پر آمین آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو یہ شان عطا فرمایا، اس لیے آج علماء بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا مرید کبھی بے ایمان ہو کر قبر میں نہیں جائے گا، سچا مرید ہے تو انشاءاللہ کتنا بھی پاپی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جگاڑی ہو، پاپی ہو، کچھ بھی ہو، کرنا نہیں چاہیے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ دارو کو پورا کٹمب برباد ہوتا ہے، بچے برباد ہوتے ہیں، پریوار بکھر جاتا ہے، ایک دارو والا گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، سب کا مغز ٹھکانے لگ جاتا ہے، سب حیران ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے، کنبہ تباہ ہو جاتا ہے، پھر میاں بیوی بال بچوں میں بھی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کر لینی چاہیے دارو سے، توبہ کر لینی چاہیے جگار سے، توبہ کر لینی چاہیے حرام کاموں سے، اور غوث اعظم کا سچا دیوانہ بن کر زندگی گزار لینی چاہیے۔ چند دن کی زندگی ہے، انشاءاللہ اگر اچھی ریت رسم سے زندگی گزر جائے گی تو یہاں بھی سکون مل جائے گا، وہاں بھی چین مل جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لیکن کہتا ہوں کہ اگر غوث اعظم کا سچا مرید ہے، پاپی بھی ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی، اور غوث اعظم کے صدقے میں انشاءاللہ وہ بخش دیا جائے گا۔ وہ پیر ہیں ہمارے پیر، اس لیے تو دنیا کہتی ہے، اور عاشق مصطفیٰ نائب غوث الورا سیدی امام احمد رضا بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھے، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ درود پاک پڑھو، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، 11ویں شریف کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ بڑے مبارک دن گزر رہے ہیں۔ حالانکہ سرکار غوث اعظم
کی ولادت، پیدائش، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ مہینہ نہیں تھا، بے شک اس مہینے میں غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے بے شک جی، اور نہ یہ ربیع الاخر، ہاں آپ کے لیے بولتا ہوں، کیا کہنا، سبحان اللہ، یہ ربیع الاخر، یہ مہینہ غوث اعظم کے ولادت کا بھی مہینہ نہیں ہے اور وفات شریف کا بھی یہ مہینہ نہیں ہے، کیا کہنا، مہینہ ہے، تاریخ نہیں، مہینہ ہے تاریخ نہیں۔ ہاں غوث اعظم کی ولادت، پیدائش، جنم شریف، یہ کم رمضان شریف ہے، رمضان شریف کی پہلی تاریخ، رات بھور کے وقت رمضان شریف کی پہلی تاریخ سرکار غوث اعظم کی پیدائش، اور آپ کی وفات شریف، انتقال شریف، وصال شریف اسی مہینے کی 17 تاریخ، کون سی تاریخ بولو؟ 17۔ تو یہ جو تاریخیں گزر رہی ہیں، یہ 11 تاریخ، آج کی تاریخ، کل کی تاریخ، یہ آپ کی پیدائش کی بھی تاریخ نہیں ہے، آپ کی وفات کی بھی تاریخ نہیں ہے۔ ان تاریخوں کو اس لیے ہم لوگ منا رہے ہیں کہ 11 تاریخ کو غوث اعظم دستگیر کا طریقہ تھا کہ آپ ہر مہینے کے 11 تاریخ کا دن گزر کر 12ویں کی رات کو اپنے نانا جان کے نام سے کچھ نہ کچھ وستو پر فاتحہ ملایا کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور غوث اعظم کوئی مانگنے والے پیر نہیں تھے کہ مانگ مانگ کے کھاتے تھے، بہت بہترین تاجر تھے، تاجر، کپڑے کے بزنس مین تھے، ان کی بزنس، ان کی تجارت عراق سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا تھا، اسپورٹ ہوتے تھے ان کے کپڑے، بہت سارے نوکر چاکر ان کے یہاں رہتے تھے، غوث اعظم دستگیر کے اللہ نے روحانی تاجدار بھی بنایا تھا اور مادی اعتبار سے بھی آپ کو سردار بنایا تھا، بڑی شان تھی، دوسروں کو دیتے تھے، جلدی قبول نہیں کرتے تھے، اور کوئی بادشاہ وقت خلیفہ تھیلا بھر کے جب لاتا، حضور ہم خلیفہ بادشاہ ہمارا تو قبول کر دیجئے، ڈانٹ دیتے تھے، واپس لے جا، عبدالقادر کو نہیں چاہیے، لے جا، لے جا، حضور تھوڑا ہدیہ ہے، تھیلا بھر کے لایا ہوں، سرکار دینار ہے، سونے کے سکے، حضور قبول کر جا، جا واپس لے جا، جلدی ہٹا یہاں سے، لے جاؤ، بس تو بیٹھ جا، تو کیا لینا چاہتا بیٹھ جا، باقی جو وستو لے کے آیا واپس لے جا، ریٹرن لے جا۔ ایک خلیفہ کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے بہت جد کی، حضور قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ اب محسن رضا جیسا فقیر ہوتا، لاؤ لاؤ دو چار، دنیا دار ہوتا، مگر یہ تو دیندار تاجدار ہیں، وہ کسی سے کیا لیں گے جن کے نانا جان کی یہ شان ہے، کہہ دو سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، بہت ضد کی، اصرار کرنے لگے وہ بادشاہ خلیفہ، حضور لے لیجئے، کبھی تو قبول نہیں کرتے، آج قبول کر لیجئے۔ اچھا ضد کر رہا ہے، لا، تھیلے کو ہاتھ میں لیا، یوں پکڑ کے نچوڑ دیا، جب نچوڑا تو خون ٹپکنے لگا، کیا ٹپکنے لگا بولو؟ خون، لوئی ٹپکنے لگا، نچوڑ دیا جناب نے، لوئی ٹپکنے لگا، ٹپ 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 لوئی، خلیفہ بھی ڈر کے مارے پیچھے آ گیا، اللہ یہ کیا ہے؟ میں تو سونے کے سکے لایا ہوں، دینار لایا ہوں، سرکار کیا کر رہا؟ کون سا جانور گھس گیا تھا اندر؟ سرکار غوث اعظم پھینک دیتے ہیں، فرماتا دیکھا، دیکھ لیا تو نے، ضد کرتا ہے، لے لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، دیکھ لیا،
کیا کہنا حضور معاف کر دیجیے، دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، حضور معاف کر دیجیے۔ ارے دادا، یہ غریبوں کا خون جو تو نے چوسا ہے وہ غریبوں کا لوئی ہے، اور وہ لوئی مجھے ہدیہ میں دے رہا ہے میرے پاس، لے جا بھی ہٹائے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، نہ لوئی ہے نہ خون ہے، پھر وہ دینار بن گیا، خلیفہ کے ہاتھ میں دینار بن گیا۔ میرے سرکار غوث اعظم اعلان کر، خبردار میرے پاس ایسے ویسے وستو لے کے مت آنا، صاف پرشکار دل لے کے آنا۔ جب تمہارا دل صاف ہوگا، عبد القادر جیلانی تمہارے دل کو میرے نانا جان کی محبت کا مدینہ بنا۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ میرے دوستو، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، امیر تھے، کسی سے جلدی کچھ قبول نہیں کرتے۔ بہت خاص مرید جب دعوت کرتے دعوت تو آپ مراقبہ کرتے، کیا کہنا سبحان اللہ مراقبہ کرنے کے بعد کوئی سر اٹھا کے اچھا جا، ٹھیک ہے میں آؤں گا، سبحان اللہ تاریخ دے دیتے ڈیٹ دے دیتے، ٹھیک ہے فلاں وقت آ جانا، انشاءاللہ تمہارے گھر جاؤں گا، حاضر دعوت ادا کر۔ اور کبھی ایسا فرماتے تھے مراقبہ کے بعد سر اٹھا معاف کرنا، تمہاری دعوت منظور نہیں۔ وہ سمجھ جاتا تھا، لرز جاتا تھا کہ مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، پھر گھر جا کر وہ دھیان لگاتا، غور کرتا، سچی توبہ کرتا، روتا اللہ کے دربار میں، پھر غوث اعظم کو دعوت دینے کے لیے آتا۔ پھر غوث اعظم دستگیر دیکھتے کہ ہاں اب کلیئر ہے، تو فرما ٹھیک ہے تاریخ جا تیری دعوت منظور ہو۔ آج تو شرمال ملے، روٹی ملے، روٹلا ملے، اور یہ کون سا ہوٹل ہے؟ توا ہوٹل کا توا پکا پکایا ہوا ملے، پھر باپو کیا دیا، نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ بند۔ یہ ہم جیسے لوگ ہیں، کیا کیجیے گا، لفظ بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث اعظم کے خزانے سے کچھ معرفت حقیقت کا ٹکڑا سرکار جیسے تو بن نہیں پائیں گے، مگر میرے آقا ہم بھی آپ کے در کے بھکاری ہیں، کچھ نہ کچھ دینار نہیں، درہم نہیں، تو نگاہ کرم سے نواز بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان بندوں کے لیے دنیا میں آخرت کی زندگی میں بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو مرتے دم تک سرکار غوث اعظم دستگیر کی غلامی میں قائم اور دائم رکھے، ان کے نام لیواؤں میں قائم دائم رکھے، انہی کے محبت میں اٹھائے، انہی کی محبت میں جلا۔ آمین۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ دن جو گزر رہے ہیں، آخری بات کہہ کے گزر جاؤ، جس سے ہو سکے تو آپ لوگ بھی یہاں تو لان ملتا ہی ہے الحمدللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں بہترین، دیکھو کل کیا ملا تھا، باپو سبحان اللہ، بہت اچھی اچھی شیر لان ملتے ہیں، سب کو ملتا ہے، سب کو راضی ہو جاتے، کھاتے ہیں، ایک ایک دانہ رحمت کا خزانہ ہوتا ہے۔ مگر کبھی کبھی آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں، چونکہ یہاں ہر آدمی تو اتنا زیادہ لان یہاں نہیں لا سکتا، نیاز شریف نہیں لا سکتا، کوئی غریب بھی ہے بیچارے، کوئی مجبور بھی ہے، تو کم سے کم ہو سکے تو 11ویں شریف تک کسی دن بھی اپنے گھر پہ تھوڑی سی شیرہ، کھیر یا وہ کیا کہتے ہیں سوجی، کچھ بھی نہ ہو، روا وہ بھی نہ ہو تو نان کھٹائی 2-3، وہ بھی نہ ہو تو ایک گلاس پانی ہی لے کے بیٹھ جائے، ادب سے بیٹھ جانا، اور جو کچھ ہو سکے پڑھ لینا، اور سرکار غوث اعظم کو ہدیہ پیش کرنے، اللہ میں تو مجبور آدمی ہوں، ایک گلاس پانی پروردگار تیرا محبوب بندہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کے نام میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ بھی قبول ہو گیا تو حوض کوثر سے بالا مال تو کم سے کم اپنے گھر میں 11ویں شریف کا فاتحہ دلائیے، جو کچھ بھی میسر ہو
ایک دن کم سے کم اس مہینے میں غریب امیر سب اپنے اپنے گھر میں 11ویں شریف کا فاتحہ ضرور دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں آپ کو 11ویں شریف اور 11 والے پیر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔ مصطفیٰ جان رحمہ